ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے علی بن برہان الدین. حنفی عالم تھے، امام ابو حنیفہ کے پیروکار تھے. انہوں نے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے سیرت الحلبیہ. کئی جلدوں پر مشتمل ہے، شاید اس کا ابھی اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، میرے پاس تو ہے عربی میں، ہے بھی پرانی. تو وہ بڑی لاجواب کتاب ہے. اس کتاب میں اس عالم دین نے جتنی روایات ذکر کی ہیں تقریباً اکثر و بیشتر صحیح روایات لی ہیں. اس نے حتی الامکان اس نے یہی کوشش کی ہے کہ صحیح روایات اس میں جمع کی جائیں. اسی وجہ سے وہ کتاب سیرت الحلبیہ باقی تمام سیرت کی کتابوں سے اونچی ہے، درجے کے لحاظ سے اعلیٰ سمجھی جاتی ہے. خیر بہرحال اس میں ایک واقعہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی ولادت سے بھی پہلے کا. وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے شادی کی، کچھ عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہا، پھر اس کو کہیں باہر کا سفر درپیش ہوا. تو وہ سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلا، دور جانے کے لیے. تو پیچھے کیا ہوا، اس کے گھر ایک بہت طاقتور جن اسی کا ہم شکل بن کر آ گیا اور وہ رہنے لگا، اور اس کی بیوی کے سامنے اپنے آپ کو وہ اسی کا شوہر ظاہر کرتا رہا، اور بیوی کو بھی یقین تھا کہ شوہر میرا یہی ہے. جب یہ اصلی شوہر جو انسان تھا وہ جب واپس لوٹا، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا. تو اس جن نے راستے میں ہی اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، دیکھ اب تیرا اس عورت پر کوئی حق نہیں ہے، اب وہ میری ہو چکی ہے. اگر تو اس گھر میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. قتل کی دھمکی دے دی اس جن نے. تو وہ شخص بہت ڈر گیا، وہ ڈر کر اس جن کی منت سماجت کرنے لگا. پھر بالآخر ان میں ساز باز ہوئی. جن اس بات پر راضی ہوا کہ دن کے وقت تو رہا کر گھر میں، پھر جیسے رات شروع ہو تو نکل جایا کر، پھر میں آیا کروں گا. اوریجنل شوہر جو تھا وہ اپنی بیگم کو یہ بات سمجھاتا تھا، لیکن بیوی مانتی نہیں تھی، کہتی نہیں وہ تو ہی تو ہے، تو غلط بیانی سے کام لیتا ہے. اور روایات میں آگے آتا ہے کہ وہ بچے بھی ہوئے، پھر ایک بچہ تھا وہ جن انسان مشترکہ تھا، اس کے اندر خصوصیات جنات والی تھی، وغیرہ وغیرہ. پرے کرو اس بات کو، میں جو اصل مقصد کی بات اس طرف آنا چاہتا ہوں. تو یہ کافی عرصے تک یوں چلتا رہا سلسلہ. ایک مرتبہ وہی طاقتور جن رات کے وقت آیا اور آ کر اپنی بیوی کے وہ اصلی شوہر کو کہنے لگا کہ آج میری ذمہ داری لگی ہے کہ میں آسمانوں پر جاؤں، وہاں سے جو اللہ تعالیٰ احکامات فرشتوں کو دیتے ہیں وہ اچک کر لے آؤں، اور یہاں لا کر میں نے کاہنوں کو، نجومیوں کو دینے ہیں. آج کی ذمہ داری میری ہے، تو میں نے اوپر جانا ہے، آج رات میں یہاں نہیں ہوں گا. اگر تیرا دل کرتا ہے کہ تجھے بھی لے چلوں تو تو چل میرے ساتھ. ایک بات یاد رکھنا، یہ چیز قرآن مجید نے بھی بیان کی ہے. سورۃ الجن جو قرآن مجید میں ہے، اس کے نزول کا مقصد بھی یہی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس میں 9 جنات تھے، نفر من الجن، 9 تھے وہ افراد جنات کے جو ہمارے نبی پر ایمان لے آئے تھے. ان کے ایمان لانے کا سبب بھی یہی واقعہ بنا تھا. آگے چل کے میں تھوڑا بتلا دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
جنات کا آسمانوں پر آنا جانا عام تھا. پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہاں جو فرشتوں کو احکامات ملتے تھے ملائے اعلیٰ کے، وہ اچک لیتے تھے. پھر وہ یہاں روئے زمین پر آ کر کاہنوں کو، نجومیوں کو بتلایا کرتے تھے. پھر وہ یہاں کے انسانوں کا دماغ خراب کرتے تھے، ان کو کفر اور شرک میں مبتلا کیا کرتے تھے. اس طرح کفر و شرک بہت زیادہ پھیل چکا تھا. پہلے آنا جانا عام تھا جنات کا. پھر بعد میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو یکدم اس آنے جانے پر پابندی عائد ہو گئی اور آسمان کا پہرا بہت سخت کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قیامت تک کے لیے اب قائم کر دیا. اب اگر کوئی جنات اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو آگ کا انگارہ اس کو مارا جاتا ہے، جس کو ہماری سائنس کی دنیا میں شہاب ثاقب کہا جاتا ہے. سائنس اپنے ایک الگ ہی نظریہ پیش کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ سیارے ہی ہوتے ہیں، ان میں کچھ گیسز جب زیادہ دباؤ بڑھ جاتا ہے تو وہ پھٹتے ہیں، اس سے یہ ذرات وغیرہ جدا ہوتے ہیں، وہ اتنے پریشر سے ہوتے ہیں، آگ کی طرح جلتے ہوئے جاتے ہیں. کبھی کبھار دیکھا ہوگا رات کو ایک ستارہ سے گزرتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. یہ عجیب نظریہ ہے سائنس کا، ہمیں تو نہیں سمجھ آتا. بہرحال جو قرآن کا ہے وہ سمجھ آتا ہے. کیوں؟ سائنس کہتا ہے کہ وہ سیارے پھٹتے ہیں گیسز کا اخراج دباؤ کی وجہ سے. اگر پھٹتا ہے تو وہ پھل جڑی کی طرح پھٹے نا، یکدم بہت سارے ہمیں نظر آئے نا. کبھی زندگی میں ہم نے بہت سارے نہیں دیکھے، جب بھی دیکھا ہے ایک دیکھا ہے. بڑا سیاح سیارہ ہے، ایک ہی پاسا اپنا پھاڑتا ہے، باقی نہیں پھاڑتا، باقی ریزر نہیں ہونے دیتا. بہرحال سائنس کی بات الگ ہے. ہمیں جو قرآن نے بتایا وہ نظریہ یہ نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب جنات اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حفاظتی جو پہرے دار رکھے ہوئے ہیں فرشتے، وہ ان کو آگ کا انگارہ مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شیطان جنات جو اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ وہیں جل کر بھسم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بہرخیر یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں نظام قائم کیا. جب ہمارے نبی کی بعثت ہو چکی، اس سے پہلے جنات کا آنا جانا عام تھا. آسمانوں پر آیا جایا کرتے تھے، وہاں سے خبریں لاتے تھے، یہاں کاہنوں کو، نجومیوں کو بتلا کر لوگوں کے ایمان خراب کیا کرتے تھے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز، یہ جنات کا ہی قول نقل کیا ہے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. اب ہم جب بھی آسمان کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر پہرا بہت سخت ہوتا ہے، ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. اس سے پہلے، اس پہرے کے نظام ہونے سے پہلے ہم آسمان کے قریب مورچے بنا کر بیٹھے ہوتے تھے، جو احکامات اترتے تھے ہم اچک لیتے تھے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. اب اگر ہم انہی مورچوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ہمارا پیچھا کرتا ہے، ہم نہیں جاتے. یہ شیاطین کے بول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیے ہیں. تو پہلے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا. پھر اللہ نے کرم کیا، ہمارے نبی کو مبعوث کیا. ہمارے نبی کی برکتیں اتنی آسمان و زمین میں پھیلی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ایسا محفوظ بنا دیا کہ جنات کو بھی محدود کر کے رکھ دیا. یہ ہمارے نبی کی برکت ہے. بہرخیر تو اب اس واقعے کی طرف میں آ رہا ہوں کہ وہ شیطان جو جن تھا، جو اس شوہر کے روپ میں اس کی بیوی کے پاس آتا تھا، رہتا تھا اس کے ساتھ، وہ کہنے لگا کہ میں آج میری ذمہ داری لگی ہے، میں وہ باتیں لینے کے لیے جا رہا ہوں. تو اگر تو جانا چاہے میرے ساتھ چل. وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، گھر تو جانے پر ویسے ہی پابندی ہے، چل تیرے ساتھ چل پڑتا ہوں. تو اس جن نے کہا کہ میری کمر پر سوار ہو جا اور میری گردن کے بال ایسے مضبوطی سے پکڑ لے جیسے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس کی لگام پکڑ لی جاتی ہے. اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اس نے جن نے اپنی پرواز شروع کی. کہتے جب زمین کے اطراف و اقطار طے کرتا ہوا اوپر آسمان کی حدود کی طرف بڑھنے لگا تو وہ وہاں پر اوپر راستہ اپنا تلاش کر رہا تھا کہ کس راستے کے ذریعے سے میں نے جانا ہے. اچانک وہاں پر ایک آواز گونجی. وہ آواز کیا تھی؟ وہ غیب سے آواز تھی، ما شاء اللہ کان لا حول ولا قوت الا باللہ.
جو اللہ چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، کوئی توفیق کسی کو اللہ کے علاوہ نہیں مل سکتی، کوئی طاقت اور قوت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتی۔ کہتے یہ جب آواز گونجی، کہتے یہ آواز میں نے بھی سنی، لیکن اس آواز کی وجہ سے ہوا یہ کہ جس جن پر میں سوار ہو کر جا رہا تھا اس کے پروں میں آگ لگ گئی، بجائے اس کے پرواز کرنے کے وہ پھڑ پھڑانے لگا اور نیچے زمین کی طرف آیا، یہاں تک کہ ہم ایک صحرا میں ریتیلے علاقے میں آ کر گرے۔ تو میں دور جا کر گرا، وہ دور جا کر گرا، اس نے پھر ریت کے اندر اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اس کے پروں کی آگ بجھ گئی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ پھر میں نے ان الفاظ کو یاد کر لیا۔ پھر جب ہم اپنے گھر آئے، جب اگلا دن ہوا، تو میں رات شروع ہوتے وقت میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی یہ جن میرے روپ میں اندر آنے کی کوشش کرنے لگا تو میں نے یہی الفاظ کہے، ما شاء اللہ کان لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میں نے دیکھا ایک آگ کا گولا اس کی طرف دوڑا ہے، تو وہ آگے لگ کے بھاگا اور کہنے لگا اچھا یہ بول نہ بول، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ وہ بندہ کہتا اس کے بعد سے میرا گھر اس جن سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا۔ یہی دعا، اس سے ملتے جلتے الفاظ اللہ کے نبی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے تھے، جو اب بھی احادیث کی کتابوں میں دعائے حفاظت کے نام سے وہ دعا مشہور ہے۔ ہر مسلمان کو وہ یاد کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو درداء اس وقت ملک شام میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، آ کر کہنے لگا ابو درداء تمہارے گاؤں میں آگ لگی ہے، سارے گھر جل گئے، شاید تیرے بھی گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ حضرت ابو درداء مطمئن ہو کر بیٹھے رہے، کہنے لگے نہیں میرے گھر کو کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا ابو درداء تمہارا گھر جل گیا، پورے گاؤں میں آگ لگ گئی۔ ابو درداء پھر بھی بیٹھے رہے، کہنے لگے نہیں میرے گھر میں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا ابو درداء وہاں کچھ نہیں بچا، سب کچھ جل گیا۔ کہا نہیں میرے گھر کو کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ حیران، جب آگ واگ بجھ گئی، جب لوگ وہاں دیکھنے کے لیے گئے تو ابو درداء کا گھر بالکل صحیح سالم کھڑا تھا، ایک تنکا بھی نہیں جلا تھا، باقی سارا گاؤں جل کر خاک ہو چکا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے ابو درداء سے پوچھا ابو درداء یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسا معجزہ ہوا، تیرے گھر کا ایک تنکا بھی نہ جلا؟ پھر ابو درداء نے فرمایا میں جب گھر سے نکلنے لگا تھا صبح، میں نے وہی دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ دیکھو الفاظ وہی ہیں جو اس واقعے میں آئے، ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو دعائے حفاظت کہا جاتا ہے۔ جو شخص بھی صبح کے وقت اگر پڑھ لے ایک دفعہ، شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور اگر شام کو ایک دفعہ پڑھ لے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ کتنی لاجواب دعا ہے، اور اس کے الفاظ وہ ہیں نہ تو وہ جنات کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں، نہ جادو کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں۔ اتنی لاجواب دعا۔